لا يدعهم يخوضون فيما لا يعنيهم ويأمرهم بالإنصات مع الاستماع إلى ما ينطق به من العلم فإن تخطى أحدهم إلى خلق لا يحسن بأهل العلم بالانصات مع الاستماع إلى ما ينطق به من العلم. تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا قول ضرور یاد کریں. اول العلم النیہ، پہلا علم نیت ہے. پھر ثم الاستماع، استماع باب افتعال ہے. باب افتعال میں کسب کا معنی پایا جاتا ہے. کسب کیا مطلب؟ اپنے پورے وجود کو کان بنا لینا. استماع کیا کہتے ہیں؟ اپنے پورے وجود کو کان، پوری صلاحیتیں سننے میں لگانی ہے. دوسرا پھر ثم الفہم، پھر کیا کرنا ہے؟ بات کو اچھے طریقے سے سمجھنا، رٹا نہیں مارنا. پھر ثم العمل، سمجھ کے تو اس اسٹیج تے چڑھ کے تقریر واسطے اس پہ عمل کرنا ہے. اور پھر ثم النشر، فہم کے بعد ثم الحفظ، اس کو یاد کرنا اور پھر عمل کرنا اور پھر اسے آگے پھیلانا. جامع بیان العلم فضلی، یہ حفظ والی بات سے ایک بات ذہن میں آئی. ہم اور محدثین کی، ہم کیوں نہیں پہنچ سکتے اس کو؟ کتابوں سے دیکھ کر حدیث کی تحقیق کرنا اور ہے، اور حافظے میں سندوں کے ہونے کی بنیاد پر حدیث کا دراسہ کرنا، یہ دو علیحدہ علیحدہ جہان ہیں. کتابوں میں سندیں دے کے، راوی کتابوں میں تلاش کر کے، اس کی سندوں کو کمپیوٹر کے ذریعے تلاش کر کے اس کے ذریعے حدیث پہ حکم لگانا، یہ اور دنیا ہے. حافظے میں حدیثوں کا ہونا اور اس کے ذریعے حکم لگانا، یہ اور دنیا ہے. اس لیے ائمہ کہتے تھے جس نے علم کی دہشت دیکھنی ہو نا، وہ امام دارقطنی کی علل کو دیکھے. زبانی املا کروائی ہے. کمپیوٹر کی اتنی ترقی کے باوجود 30 سے 40% سندیں ابھی تک نہیں مل رہی جو علل دارقطنی میں امام دارقطنی رحمہ اللہ نے ذکر کیا. کدھر جا کے مقابلہ کرائن کا ہوگا؟ اور دارقطنی رحمہ اللہ کے دور میں کیا کہتے ہیں، جس نے اگر علم کی دہشت دیکھنی ہے تو وہ امام زہلی کی زہریات کو دیکھے. ہم نے وہ زہریات تو نہیں دیکھی، لیکن یہ علل دارقطنی دیکھی ہے. کیا بات، کمال. یار فحفظ، یاد کرو، ہر حافظ امام ہوتا ہے. حافظے میں چیز کا ہونا اور اس کے بعد علم کی بصیرت کا پیدا ہو جانا، یہ ایک اور دنیا ہے. کتابوں سے سندوں کو ڈھونڈ کے اس کے مطابق و شواہد کے دراسہ کرنے کے بعد کسی چیز پہ پہنچنا، یہ دونوں دنیا علیحدہ علیحدہ ہیں. لہٰذا اس منزل کو نہیں پہنچ سکتے. اس لیے اپنے آپ کو اتنا بڑا نہ سمجھے کہ ائمہ کے ساتھ جو ہے نا جی وہ آپ ٹکرائیں. اور امام بخاری بڑے، یعنی کہ امام بخاری نے جیسے حدیث کو ضعیف کہا ہے، لیکن ان کی بات غلط ہے کیونکہ انہوں نے یہ علت بنائی ہے. یہ علت نہیں ہے، کیونکہ یہ بات ہے. وہ بھائی امام بخاری کو نہیں پتہ علت کون سی علت ہوتی ہے. ہم بتلا رہے ہیں امام بخاری کو، ان سے سیکھا علت ہوتی کیا ہے. ہمیں تو محدثین کے اطلاقات کا نہیں پتہ. میں شیخ طاہر کے مجھے سیکھا کہ دو معنی پتہ تھے. ایک کہ جو عادل ضابط ہوتا ہے، دوسرا جو عادل ہوتا ہے ضابط نہیں ہوتا. یہ دو معنوں کا پتہ تھا. انہوں نے ایک اور ہی معنی لکھ دیا شیخ طارق فضل اللہ نشر، وہ کیا نام ہے ان کی، لغت المحدث میں. اور وہ لکھا کہ کلاس میں وہ حاضر تھا، اور اس کی انہوں نے مثالیں بھی دی کہ اس کو بھی محدثین ثقہ بولتے ہیں. ہمیں محدثین کے اطلاقات کا نہیں پتہ. حسن ہے، ایک روایت تھی ساروں نے اسے ضعیف کہا، امام بخاری نے حسن کہا اسے. وہ ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے اس کو حدیث کو کہا کہ امام بخاری نے اسے حسن کہا. تو میں نے کہا یار اللہ کے بندے، محدثین حسن ضعیف کو نہیں کہتے. انہوں نے کہا یہ کہتے ہیں. تو میں کہا پھر ادھر کیسے پتہ چلا کہ حسن سے مراد صحیح ہے؟ وہ ادھر وہی امام بخاری حسن کہہ کے ضعیف کہہ رہے ہیں. تو محدثین حسن کا لفظ کا اطلاق ضعیف روایت پہ، غریب روایت پہ، منکر روایت پہ کرتے ہیں. ہمیں جب یہی نہیں پتہ ہوگا کہ حسن محدثین اس معنی میں بھی بولتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ امام بخاری تو اس حدیث کو حسن کہہ رہے ہیں، فلاں فلاں نے ضعیف کہا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی بات صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث ضعیف ہے. وہ بھائی وہ بھی ضعیف ہی کہہ رہے ہیں، تینوں سمجھ نہیں ہوتی پئی کہ وہ حسن کے ذریعے ضعیف کہہ رہے ہیں. اسی لیے ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے بڑا عظیم قاعدہ بیان کیا ہے کہ ائمہ کے قول کا وہ معنی لینا چاہیے جو دیگر ائمہ کے اقوال سے مطابقت رکھتا. دیگر ضعیف کہہ رہے ہیں، امام بخاری حسن کہہ رہے ہیں، تو پھر آپ اس کو حسن کو بے معنی ضعیف لیں، کیونکہ امام بخاری یہ کنفرم ہے، 500% پکی بات ہے، امام بخاری ضعیف حدیث کو حسن کہتے ہیں. یہ ان کے اطلاقات ہیں. جی تو ثم الحفظ، حفظ کے بغیر جو ہے وہ امامت نہیں ملتی. کتابوں سے یہ نہیں بنتا وہ مسئلہ. جی فإن تخطى أحدهم يجب في
وجهه على جهة التبكيت له، ولكن يقول لا يحسن بأهل العلم والأدب كذا وكذا، وينبغي لأهل العلم أن يتجافوا كذا وكذا، فيكون الفاعل لخلق جی آگے پڑھیں 49 نمبر صفحے وما ما يستعمل مع من يسأل عن العلم والفتيا. وأما ما يستعمل مع من يسأله عن العلم والفتيا فإن الصفة إذا سأله سائل عن مسألة فإن كان عنده علم أجاب وقد جعل نصه أن الجواب من كتاب الله والسنة والإجماع. جی عدنان بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی فہیم بھائی کا آرڈر ہے 10 بجے ختم کرنا ہے، تو 10 بجے ختم ہے جی، آدھا گھنٹہ رہ گیا جی، تو سوال ہے کیوں پھنسانا جی؟ ہاں جی جی پڑھیں جی 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 اس میں ہے من کتاب اللہ و سنت و اجماع. یہ ایک ترتیب سمجھنی ضروری ہے کہ محدثین کے نزدیک ادلہ کی ترتیب کیا ہے. اصولیوں کے نزدیک ترتیب ہے قرآن، پھر حدیث، پھر اجماع، پھر قیاس. یہ ترتیب اصولیوں کی ہے، محدثین کی یہ ترتیب نہیں ہے ادلہ کی. امام شافعی رحمہ اللہ کتاب العلوم میں فرماتے ہیں کہ ادلہ یہ ہے، پہلی دلیل وہ کہتے ہیں الکتاب و سنت اذا صحت. قرآن و حدیث دونوں ایک درجے کی دلیل ہیں جب حدیث صحیح ہو. پہلی دلیل کیا ہے؟ قرآن و حدیث. دوسری اجماع الصحابہ. دوسری دلیل کیا ہے؟ اجماع الصحابہ. تیسری دلیل اختلاف الصحابہ. اور چوتھی دلیل انہوں نے قیاس کو ذکر کیا ہے. کیا مطلب ہے؟ قول صحابی کا درجہ محدثین کی ترتیب میں قیاس سے مقدم ہے. اور یہی بات امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اعلام الموقعین میں امام احمد رحمہ اللہ کے جو اصول ذکر کیے ہیں اس میں یہی ترتیب ہے. کون سی؟ کتاب و سنت، پھر اتفاق صحابہ، اختلاف صحابہ، اور پھر اس کے بعد قیاس. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے وہ اصول علم جو ہیں وہ اس طریقے سے ہیں جی. فإذا أردت عليه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم اجتهد فيها، فما كان أشبه بالكتاب والسنة والإجماع ولم يخرج به من قول الصحابة رضي الله عنهم وقول الفقهاء بعدهم قال به، إذا كان موافقا لقول بعض الصحابة رضي الله عنهم وقول بعض أئمة المسلمين قال به. جی یہاں پر کئی مثالیں ذکر کی جا سکتی ہیں. کوئی نہ کوئی امام ہونا چاہیے. مثلا وجوب سترہ کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہے. امت میں کسی کا موقف وجوب سترہ کا نہیں ہے، وجوب سترہ کا کسی کا موقف نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. وہ شوکانی رحمہ اللہ کا موقف ہے وجوب سترہ کا، اور پھر شیخ البانی رحمہ اللہ نے زور لگایا کہ ابن حزم سے یہ ہو جائے. اس کے علاوہ کسی جگہ پہ یہ وجوب سترہ والا مسئلہ نہیں ہے. یہ شاذ قول ہے، اس کا یعنی کہ علم کی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طریقے سے تحیۃ المسجد کا مسئلہ ہے، یعنی بالاجماع تحیۃ المسجد جو ہے واجب ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اسی طریقے سے دم مسفوح کا مسئلہ ہے، بالاجماع دم مسفوح نجس ہے. وہ خون جو جانور کے جسم سے بہہ جاتا ہے بالاجماع نجس ہے. اس مسئلے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اور بھی سینکڑوں مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں کہ جو ہے جس مسائل میں اجماع ہے، جس مسائل پہ سلف سارے کھڑے ہیں، اور جو ہے نا جی ہم شاذ قول لے کر جو ہے نا اس کو کتاب و سنت کہہ رہے ہیں، اور سب کی دلیلیں موجود ہے. تفصیل جو ہے وہ اپنی جگہ پر مل سکتی ہے جی. وإن كان ما قد رآه مما يخالف به قول الصحابة رضي الله عنهم وقول فقهاء المسلمين حتى يخرج عن قولهم. سب میں سے کسی کا قول نہیں ہے، وہ قول اختیار کر لے. لم یقل بھی، وہ کیا کہتے ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں جی ہو سکتا ہے یہ کسی کا قول ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سنت کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، صحابہ کے اقوال کی ذمہ داری نہیں لی. اللہ تبارک نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون میں اقوال صحابہ کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. اگر لفظ محفوظ ہو جائے، معنی محفوظ نہ، کون سی حفاظت ہوئی؟ لفظ قرآن کے بھی محفوظ ہیں، حدیث کے بھی محفوظ ہیں، معنی ہی محفوظ نہیں ہے. وہ کوئی نہ کوئی تو معیار ہونا چاہیے نا جہاں پہ جا کے کوئی تولا جا سکے یار کس کی بات ٹھیک ہے کس کی نہیں ٹھیک ہے. تو پھر کہتے ہیں جی عدم ذکر عدم کو لازم نہیں ہوتا. بھائی عدم ذکر عدمی کو لازم ہوتا ہے. بخاری بری پڑی ہے اس قاعدے سے کہ عدم ذکر عدم کو لازم ہوتا ہے. اتنی تبویبات امام بخاری کے اس بات پر ہیں کہ عدم ذکر عدم کو لازم ہوتا ہے. جدھر عدم ذکر عدم کو لازم نہیں ہوتا، اصلی قاعدہ یہی ہے کہ عدم ذکر عدم کو لازم ہوتا ہے. جہاں پر نہیں لازم ہوتا وہاں پر علیحدہ سے قرینہ موجود ہوتا ہے. اپنے قواعد بنا کے ہم جو ہے وہ محدثین کے بارے میں اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ باتیں ہیں جی. لم يقل به واتهم رأيه ووجب عليه أن يسأل من هو أعلم منه أو مثله حتى ينكشف. دیکھیں اپنے آپ کو کہتا ہے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے یہ غلط ہے. مثلا بیع تقسید کا مسئلہ ہے، ہمارے ایک جو ہے نا وہ پورے ایک پارٹی اس بات پہ لگی ہوئی ہے کہ جی بیع تقسید سود ہے.
بھئی اس مسئلے پہ اجماع ہے کہ بیع تقسیط بالکل ٹھیک ہے، کسی کا اختلاف ہی نہیں اس مسئلے میں، صراحتاً ایک قول آپ ڈھونڈ دیں جس میں ہو کہ یہ طے ہو جائے کہ میں نے قسطوں پر لینی ہے اور اتنا ریٹ اس کا ہوگا، تو بھی جائز نہیں ہے۔ پوری اسلامی ذخیرے سے ایک قول صریح ایسا لا کے دے دیں، ہم 20 اقوال اس کے دے سکتے ہیں جس میں وہ صراحتاً کہتے ہیں کہ اگر ایک پہ ڈن ہو جائے کہ میں نے ادھار کرنا ہے، ریٹ زیادہ دینا ہے اور اتنا ہوگا ریٹ، بالاجماع صحیح ہے۔ امام خطابی رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا، کہتے ہیں لا خلف فی، اس مسئلے میں اختلاف ہی کوئی نہیں ہے، کہ یہ کسی کے نزدیک مسئلہ ہے ہی نہیں ہے کہ بیع تقسیط حرام ہوتی ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اجماع نقل کیا اس بیع تقسیط کے مسئلے میں۔ بھئی ہم کس طریقے سے مسائل کی تحقیق کر رہے ہیں؟ اتہما رائیہ، اپنی رائے کو متہم سمجھتا، مجھے صحیح سمجھ نہیں آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں بولتے ہیں لفظ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بیع تقسیط حرام ہے، 5 صحابہ نے کہا ہے بیع تقسیط حرام ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا جی من باع بیعۃ فی بیع، یہ نہیں پتا کہ باع بیعۃ کے معنی کتنے کیے محدثین نے، 4 سے 5 معنی ہیں، بیعینہ اس کا اطلاق ہے، دیگر وہ آپ پڑھ کے دیکھیں، ابن قیم ابن تیمیہ رحمہ نے بیعینہ کو ترجیح دیا وہ ہے۔ پھر کہتا ہے جی جس نے وقت کی قیمت لی سود ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتا ہے کہ وقت کی قیمت ہوتی ہے۔ کون کہتا ہے دنیا میں؟ آپ کسی کے پاس چلے جائیں جسے اکنامکس کا تھوڑا سا پتہ، اسے پوچھیں وقت کی قیمت ہوتی ہے، نہیں بتائے گا آپ کو وقت کی قیمت ہوتی ہے۔ یہ بیع سلم کیوں جائز ہے؟ آپ پیمنٹ پہلے کرتے ہیں، سستی چیز آپ کو ملتی ہے۔ یہ کوئی بیوقوف ایسا نہیں ہے آپ نے سال کے بعد چیز لینی ہے اور آپ اس وقت جو قیمت ہے وہ آپ ابھی دے رہے ہیں اس کو 1 سال پہلے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایسے نصاً لکھا ہے، ان الوقت یاخذ جزءا من ثمنہ، وقت کی ایک قیمت مبیع میں ہوتی ہے، بیع سلم میں پیمنٹ پہلے ہوتی ہے لہٰذا وہ سستی دی جاتی ہے، اور بیع تقسیط میں پیمنٹ بعد میں ہوتی ہے لہٰذا وہ موجودہ قیمت سے زائد دی جاتی ہے۔ اجماعی مسئلہ ہے جی۔ حتى ينكشف له الحق ويسأل مولاه أن يوفقه لإصابة الخير والحق. پڑھ دو جی۔ وإذا سئل عن علم لا يعلمه لم يستحي أن يقول لا أعلم. وإذا سئل عن مسألة فعلم أنها من مسائل الشرع ومما يورث الفتن بين المسلمين استعفى عنها ورد السائل إلى ما هو أولى به على أرفق ما يكون. یزید کا مسئلہ ہمارا، کتنی کتابیں آ گئی، کتنے آرٹیکل آئے، کتنے مضامین آئے، بتائیں یہ مسائل شغب نہیں ہے تو کیا ہے؟ بھی ہم سے اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھنا ہے جنت میں جہنم میں، ہماری یہ ذمہ داری ہے یہ اس کا فیصلہ کرنا۔ جتنا یہ شور و غل اور اتنا کچھ اس مسئلے میں ہو گیا، حسینیت اور یزیدیت کی تقسیم ہو گئی، اور ایسے ہی یہ جو ہے نا جی، اور یہ چلی ہے، اور اب میں اب کیا کہہ سکتا ہوں اس پہ؟ بتائیں نا جی، ایمان اور علم کے اعتبار سے اس مسئلے کے کیا فائدہ ہمیں؟ آپ جمعے کے خطبے میں آپ کہتے ہیں یزید پہ لعنت کرواتے ہیں، یہ ایسے ہوتا ہے یار؟ کون سے وہ ہر تحقیق کہنے بتانے والی نہیں ہوتی، اگر آپ کی کوئی تحقیق کا مسئلے میں آپ دیکھیں تو صحیح اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو ایسی مصیبت کے اندر پھنسا دیا ہے۔ 8-10 سال ہو گئے، بلکہ زیادہ ہو گئے، میرا 25-30 سال ہو گئے اس مسئلے کو چلے ہوئے، پھنسے ہوئے اس میں۔ ایک یزید کے رد میں اتنی موٹی لکھ دیتا ہے، دوسرے یزید کے حمایت میں اتنی موٹی لکھ دیتا ہے۔ بھئی بتائیں جو ہے وہ عقائد کے مسائل پہ ہماری کتنی کتابیں ہیں؟ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی، رفع دین کی کتنی کتابیں ہماری، اور عقائد میں ہماری کتنی کتابیں ہیں؟ اب کوئی اور بات کر دی پھر آپ کہیں گے جی نہیں ٹھیک کام ہے، کریں جی۔ وہ یہ سمجھے گا میرے مسئلے میں غلطی ہو سکتی تو واپس ہوگا نا۔ ہمارے مسئلے تو قرآن و حدیث، اہل حدیث کا مسئلہ کیا؟ قرآن و حدیث، ہماری بات وہ قرآن و حدیث ہے، غلطی کدھر سے ہونی؟ امام شافعی رحمہ اللہ، میری بات میں سمجھتا ہوں درست ہے، اس میں غلطی کا احتمال ہے، یہ احتمال لے کے چلیں گے تو آسانی رہے گی، اور دوسرے کی بات میں غلط سمجھتا ہوں لیکن ممکن ہے وہ بات صحیح ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں امام شافعی رحمہ اللہ کہ مخالف کی بات حق ثابت ہو جائے، کیونکہ میں تو اس کی بات مان لوں گا لیکن ہو سکتا ہے وہ ضد میں آ کے میری بات نہ مانے۔ یہ چاہیے یار، یہ اہل حدیث ہیں، یہ اخلاق العلماء ہے، یہ چیزیں ہیں۔ جب میں نے آپ نے بات یہ کرنی کہ ہماری بات قرآن و حدیث ہے، وإن قال قولا فرده عليه غيره ممن هو أعلى منه ومثله أو دونه فعلم أن القول كذلك رجع عن قوله وحمده على ذلك وجزاه خيرا. وإن سئل عن مسألة اشتبه القول عليه جی یہ آگے میں اب تھوڑی سی میں چیزیں پڑھ دیتا ہوں تاکہ جو ہے نا 20 منٹ ہم مکمل کر دیں۔
مثل مثل الطبیبی یازو دوا بحیث یعلم انہ ینفع، 62 نمبر صفحے پہ آخری لائن ہے۔ ڈاکٹر کا کام ہے جی، جو عالم ہے اس کا کام ڈاکٹر کا ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے جامع بیان علم و فضلی میں کیا، المال داؤ ہاذہ الامہ، اس امت کی بیماری پیسہ ہے۔ آپ جپے مار رہے ہیں بیماری نو، ان ھذا المال حلوۃ خضرہ، من اخذہ باشراف نفس لم یبارک لہ فی، بخاری مسلم کی حدیث ہے، من اخذہ بسخاوت نفسہ بورک لہ فی۔ تو سفیان ثوری رحمہ اللہ کہتے ہیں اس امت کی بیماری ہے مال، والعلم طبیب ھذہ الامہ، اور علم جو ہے اس امت کا ڈاکٹر ہے۔ آگے جو انہوں نے کیا نا جی، کہتے ہیں اگر ڈاکٹر کو بیماری لگ جائے گی علاج کون کرے گا؟ یہ دنیا کیوں جو ہے بیمار تری پھرتی چلی پھر رہی ہے؟ سارے دلوں کے بیمار ہیں، کیوں؟ بھئی ڈاکٹر کو بیماری لگی ہوئی ہے، مصیبت یہ ہے۔ اس کے بعد یہ ذکر صفاتی مناظراتی حاضر العالم اذا احتاج الی المناظرہ، مناظرہ جی، جو آدمی مناظر ہے اس کے لیے انتہا درجے کی ضروری چیز ہے ذکر کرنا۔ جو مناظر ذکر نہیں کرتا دل کی سختی کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے اس کی زبان میں سلاطہ جسے کہتے ہیں وہ آ جاتی ہے۔ اگر ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ مناظرے کیے ہیں نا تو پھر اس کے پیچھے ذکر بھی ہے۔ بلکہ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر ہمارے استاد کی طبیعت میں تھوڑی نرمی مزید ہوتی، حالانکہ نرمی بہت تھی، وہ بکری جس نے استغاثہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استغاثے پر کتاب لکھی ہے، جب حکمران وقت اس کو قتل کرنے لگا، اسے کس کے پاس پناہ ملی؟ اسے پتہ تھا اگر بادشاہ کے خلاف میری کوئی پناہ دے سکتا ہے دنیا میں وہ ایک ہی آدمی ابن تیمیہ، حالانکہ ابن تیمیہ نے اس کے رد میں لکھی ہے کتاب، اس نے ابن تیمیہ کے رد میں کتاب لکھی۔ اور جب حکمران کو صوفی علماء نے یہ کہا کہ یہ ابن تیمیہ گستاخ ہے، واجب القتل ہے، جب بادشاہ اور صوفیہ کو قتل کرنے لگا تو اس نے پوچھا کون ان کے قتل کا فتویٰ دے گا؟ انہوں نے کہا ابن تیمیہ، ساری زندگی کا مسئلہ ان کا ابن تیمیہ سے ہے۔ جب بادشاہ نے ابن تیمیہ کو بلایا رحمہ اللہ کو تو کہنے لگے یہ تو سراج البلاد ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، اور انہیں بادشاہ سے چھڑوایا۔ تو وہ کہنے لگے یار ہم نے تو پورا زور لگایا تھا اس آدمی کو قتل کرنے پہ، اس کو تو صرف زبان سے ایک مرتبہ کہنا تھا یہ واجب القتل ہیں، تو بادشاہ نے قتل کر دینا تھا، لیکن اس نے آج ہماری زندگی بچا لی ہے۔ یہ اہل حدیثیت ہے۔ دوبارہ مناظر آدمی جو ہے اس کے لیے ذکر کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر مناظرہ ضروری ہے، اس میں مناظرے کی مذمت کے حوالے سے کافی کچھ لکھا ہے، تو مناظرے کی اگر آپ نے صحیح طریقہ کار دیکھنا ہے تو امام شافعی رحمہ اللہ کے مناظرات کو ضرور پڑھیں، اور اس میں امام بہقی رحمہ اللہ کی جو مناقب الشافعی ہے اس میں آپ دیکھیں کیا کمال کے مناظر تھے، تو وہ انہوں نے حق کے لیے محنت کی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مناظرے، اور اس دور میں جس آدمی کی مناظرے پہ صحیح گرفت تھی اور علمی مضبوطی کے ساتھ، وہ شیخ البانی رحمہ اللہ ہیں۔ ان جیسا اس دور میں کوئی مناظرے کے میدان میں مثیل نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ کے فضل سے یہ جتنے یعنی کہ یہ فتنے ہیں، انہوں نے ایسے ان کے بارے میں مناظرے کیے اور ایسے لکھا ہے اور ایسے بولے ہیں کہ کسی کو سی نہیں کرنے دی۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتابیں، خاص طور پہ جو نعمان آل شادی کا موسوعہ ہے، موسوعۃ المنہج والاحداث الکبریٰ، وہ ضرور پڑھیں شیخ البانی رحمہ اللہ کا، بڑی اچھی چیز ہے۔ تو انہوں نے آثار یہ دیے ہیں کہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، تو کیونکہ جھگڑا جو ہوتا ہے اس کے ذریعے دل کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے۔ استاذی کے جو مناظرے کے بارے میں لفظ تھے، علم اور نور کی برکت اٹھ جاتی ہے، مناظرہ دماغ خراب کر دیتا ہے، اور پھر قاضی سلمان منصور پوری رحمہ اللہ کا انہوں نے ذکر کیا ہے مناظرے والی طبیعت، مناظرانہ طبیعت یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور برے صغیر میں یہ مناظرانہ فضا مجھے لگتا ہے انگریز نے آمدن پیدا کی ہے تاکہ کوئی مثبت سوچ پروان چڑھ کے یہ دینی لوگ جو ہے وہ آپس میں اکٹھے ہو کر جو ہے وہ جو اصلی دشمن ہیں ان کے سامنے نہ کھڑے ہو سکیں۔ ہم آپس میں الجھ کے رہ گئے تینوں جماعتیں، اور ایسی یہ مناظرانہ فضا پیدا کر دی، ہماری ساری کوششیں ان کے خلاف۔ تو جن کے خلاف زیادہ ضرورت تھی ان کے ساتھ تو پھر کچھ نہ کچھ قربت ہے، جن کے خلاف زیادہ ضرورت ہے ہم ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکے۔ بتائیں کیا کیا ہے؟ ساری کوشش تو یہ آپس میں اسی مسئلے میں الجھ کے رہ گئی ہے۔
تو یہ مناظرانہ فضا لگتا یہی ہے کہ یہ انگریز نے بنائی ہے تاکہ دیندار لوگ جو ہیں وہ مضبوط نہ ہو سکیں۔ تو تحریر میں مناظرانہ اسلوب، گفتگو میں مناظرانہ اسلوب، تقریر میں مناظرانہ اسلوب، سمجھ نہیں آ رہی یار کیا آپ کے ساتھ کریں، کیا نام بتائیں۔ ہاں بہرحال ایک واقعہ آپ کو میں سناتا ہوں، یہ 74 نمبر صفحہ ہے، اس میں مستغن باللہ عن کل شیء و مفتقر الی اللہ فی کل شیء، ہر چیز سے اللہ کے ذریعے بے نیاز ہے عالم دین، اسے دنیا میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور اللہ کی طرف ہر چیز میں محتاج ہے۔ حسین مسعود عالم صاحب نے واقعہ سنایا، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں کرے شیخ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ پر، کہتے کراچی میں تھے، لاہور کے لیے ہماری فلائٹ تھی، فلائٹ کا وقت ہو گیا، بار بار اعلان ہو رہا تھا کہ آخری اعلان ہے اور فلائٹ جو ہے اڑ جائے گی، تو کہہ رہے ہیں وہ کہنے لگے جی آپ نے جانا ہے تو چلے جائیں، میں نے تو مغرب کی نماز ادھر وقت ہو گیا، میں نے تو پڑھ کے جانا ہے۔ کہہ رہے بالکل اعلان ہو رہا ہے آخری کہ اب تو فلائٹ اڑ جائے گی، اتنے منٹ رہ گئے، 5 منٹ 7 منٹ جتنے بھی۔ کہہ رہا ہم نے کہا شیخ لاہور گھنٹے 1.5 گھنٹے پہنچ جانا ادھر جا کے، وہ نہیں فلائٹ جاتی ہے چلی جائے، میں نے تو نماز ادھر ہی پڑھنی ہے۔ تو کہتے اب بڑے بھی وہ تھے، ہم نے نماز کے لیے انہیں کھڑا کہتے آپ نے قرات سنی، بڑی ٹھہر ٹھہر کے وہ قرات کرتے تھے۔ تو کہہ رہے اسی نماز پڑھی ہے تو ساڑی توجہ ادھر آخری اعلان، تو وہ لمبی قرات اپنا نا جی بزرگ، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں بارہ کرامت ان کی کہہ سکتے ہیں جی کوئی فنی خرابی ہوگی، کوئی مسئلہ ہو گیا، فلائٹ لیٹ ہو گئی، ہم نے نماز پڑھی اور پہنچے ہیں، یار یہ چیز ہے، یہ اہل حدیثیت ہے۔ فلائٹیں تو روز آتی جاتی ہیں، جاتی ہیں چلی جائیں، نماز نہیں، نماز نہیں۔ اور وہ طالب علم جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، بتائیں بھائی اس کا طالب علم سے کیا تعلق ہے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، نماز کے بارے میں جو وعید آئی ہے بین العبد والشرک والکفر ترک الصلاۃ، صحابہ تارک صلاۃ کو کفر مانتے تھے، جو سختی آئی ہے من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ من فاتہ صلاۃ العصر فکانما وتر اہلہ و مالہ، یار یہ کتنی سخت وعیدیں ہیں۔ ایمانداری سے بتلائیں اور چیزوں کو چھوڑ دیں، کیا یہ طلب علم ہمیں صحیح معنی میں نمازی بنا سکیں؟ یہ طلب علم جو ہے ہمیں حقیقی معنی میں اس نے نمازی بنا دیا ہے؟ محدثین آپ پڑھیں، اعمش کا، یحییٰ بن سعید قطان رحمہ اللہ کا 40 سال 60 سال مسجد سے باہر کبھی اذان ہی نہیں ہوئی۔ بھائی جو طلب علم، یہ تو آغاز ہے، آخری کڑی ہے اسلام کی نماز۔ اور جس انسان، امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں جیسی نماز ویسا دین، کہتا ہے کسی کے دین کو ماپنا ہے اس کی نماز کو ماپ لو، جیسی نماز ہوگی ویسا دین ہوگا۔ ایمانداری سے بتایا مسجد مدرسے میں ہم نمازی ہیں، یہ طلب علم نے ہمیں نمازی بنا دیا؟ اگر نمازی ہیں تو سجدہ شکر ادا کریں، 5 وقت جماعت کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں، نماز فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ کا آپ پہ بہت بڑا فضل ہے، جیسی بھی پڑھتے ہیں۔ اور اگر جماعت سے رہ گئی ہے تو بخاری شریف کی حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کرتا ہے ان گھروں کو آگ لگا دی جائے جن گھروں میں رہنے والے لوگ نماز باجماعت کے لیے مسجد میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں آپ میدان جنگ میں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، آپ میدان جنگ میں کھڑے ہیں، نماز کا وقت ہو جائے ادھر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے جی آگے مسجد میں نماز پڑھیں۔ اس آدمی کا طلب علم سے کوئی تعلق نہیں ہے، 1% بھی اس کا تعلق نہیں ہے کہ جو آدمی نماز کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، اسے ٹینشن نہیں ہوتی ہے، اس انسان کا طلب علم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ منافق آدمی ہے، یہ گھس بیٹھیا ہے جو مدرسے میں آ گیا ہے، یہ طالب علم نہیں ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسلم شریف میں ہمارے زمانے میں جو بیمار ہوتا 2 آدمیوں کو سہارا لے کے پاؤں گھسیٹ کے نماز کے لیے مسجد میں آتا تھا، اور جو ہمارے زمانے میں نماز جماعت سے پیچھے رہ جاتا ہم سمجھتے تھے پکا منافق ہے، مور لگا منافق ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ طالب علم ہو اور وہ نماز میں سستی کرتا ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ طالب علم نہیں ہے، وہ طالب علم نہیں ہے۔ تو ہر چیز میں وہ کیا ہے؟ اللہ کا محتاج ہے،
اور اس بارے میں میرے بھائیوں اللہ کے لیے دیکھیں آگے جو وہ کیا دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے، قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، اہل علم قرآن مجید انہیں سجدوں میں گرا دیتا ہے، وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ یہ طالب علم ہے، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، جس طالب علم کی زندگی میں سجدوں کے آنسو نہیں ہیں، اس نے علم سے کیا حاصل کیا؟ ٹھکریاں اس کے پاس لینے موتی ہیرے جواہرات گیا تھا، ٹھکریاں اکٹھی کر کے انہیں ہیرے جواہرات سمجھ کے لیا ہے، یا انگاروں کی چمک کو اسے دھوکا کھا کے انگاروں کو جو ہے وہ ہیرے جواہرات سمجھ کے اپنے پاس لیا ہے؟ اپنی دنیا بھی اس نے ضائع اور برباد کر دی اور اپنی آخرت بھی اس نے برباد کر دی۔ اس کا دین طالب علم سے بالکل بھائیو کوئی تعلق نہیں ہے جس آدمی کی نماز کا مسئلہ ہے، اور مدارس میں بڑی بربادی ہے نماز کے حوالے سے، بہت بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حقیقی معنی میں جو ہے وہ صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنا دے۔ آخری جو ہے وہ 4-5 منٹ ہیں، تو یہ ہیں، علم میں بھی بڑے ہیں، عمل میں بھی اچھے ہیں، تو بس ایک ایسی بات کرنے کے لیے مجھے آپ کے سامنے بٹھا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ بس استسمنت ذا ورم، جسے سوزش تھی آپ نے سمجھ لیا کہ یہ موٹا، حقیقت میں موٹا نہیں ہے۔ تو کئی کلمات زبان سے ایسے نکلے ہیں جو آپ کے مقام کے شایان شان نہیں ہیں مجھ سے، اللہ کے لیے درگزر کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تو معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ کسی بات سے آپ کی کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے معاف کر دیجئے۔ مقصد کوشش یہ تھی کہ اگر کسی جگہ پر چوٹ کی ہے تو مقصد اصلاح کا تھا، لیکن اسلوب اصلاح کا اچھے طریقے سے نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اسلوبی ہمیں کر دیں کہ جو اصلاح کا اسلوب ہے۔ تو بڑی خوشی ہوئی ہے، یعنی یہ میں رسمی جملہ نہیں بول رہا، یعنی اس زمانے میں آپ جیسے بھائیوں کا اتنی بڑی تعداد میں اکٹھا ہو جانا بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی آپ پہ اور اس مرکز والے بھائیوں پہ رحمت ہے، جنہوں نے یہ ایک خوبصورت اسٹیج جو ہے وہ مہیا کر دیا ہے، اور ایک اچھا جو ہے وہ پروگرام جو ہو گیا ہے۔ چلو آپ کا دیدار ہو گیا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں، اہل خیر کے ساتھ بیٹھنے سے بڑی خیر نصیب ہوتی ہے۔ تو کئی چیزیں جو ہیں وہ آپ سے ہمیں بھی دیکھنے کو ملی ہیں، تو انشاءاللہ اس کا امید ہے آئندہ زندگی میں فائدہ ہوگا۔ تو میرے بھائیو، علم و عمل صرف یہی ایک چیز ہے طالب علم کے لیے، اخلاق، اس کے اخلاق کی بنیاد یہی چیز ہے۔ کانا خلق القرآن کیا مطلب ہے؟ کہ قرآن کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپناتے نہیں ہیں، یہ نا مطلب۔ تو ہم بھی ایک مرتبہ فہرست بنائیں، بیٹھیں دیکھیں۔ صبح میں اٹھا تھا تو میں نے پہلی دعا پڑھی تھی، پھر میں نے آل عمران کا 10 آیتیں پڑھی تھیں، پھر میں نے ناک بائیں ہاتھ سے جھاڑا تھا، پھر میں نے وضو کیا تھا، پھر میں نے وضو کے بعد وضو کی دعا پڑھی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ میں نے 2 رکعتیں فجر کی پڑھی تھی جو، اس کے بعد میں نے فجر کے فرائض پڑھے تھے، پھر اس کے بعد میں نے اذکار کیے تھے۔ اس کے بعد میں نے کیا کہ میرے بال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں، میرا لباس اس طرح کا ہے، میرے معاملات ویسے ہیں، میں اللہ کے نبی کی طرح خرچ کرتا ہوں، میں صحابہ کی طرح علم حاصل کرتا ہوں۔ تو ایک فہرست بنا لیجئے اور اس میں ہاں نا کا ٹک کرتے جائیں۔ بل الانسان ولا نفسی بصیرہ، آپ کا دل آپ کو بتلائے گا آپ طالب علم ہیں یا کہ آپ طالب علم نہیں ہیں۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، خود آپ کی وہ کاپی آپ کو آئینہ ہوگی، وہ آپ کو دکھلا دے گی آپ کا چہرہ، آپ طالب علم ہیں یا کہ طالب علم نہیں ہیں۔ بعض بھائی کہتے ہیں بات چھوٹی نہیں ہوتی۔ یہ اخوانیوں کی، جماعت اسلامی والوں کی سوچ ہے کہ دین کا کوئی حکم جو ہوتا ہے وہ چھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ وہ تقسیم کرتے ہیں لب اور قشر کی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، بخاری شریف میں، زندگی اور موت کے درمیان ایک لڑکا آیا ہے، شلوار ٹخنے سے نیچے ہے، تو کہا کہ اس نوجوان کو واپس لاؤ،
یعنی کتنے اہم معاملات ہوں گے جو اس وقت صحابہ کو درپیش ہوں گے. سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ فتنوں کے سامنے دروازہ ٹوٹ رہا ہے. امت اب چند لمحات کے بعد فتن کا شکار ہونے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث موجود ہیں. لیکن اس حالت میں کہتے واپس لاؤ بچہ یہ شلوار اوپر کر لے, تیرے لیے کپڑے کے لیے صفائی کا ذریعہ اور تیرے رب کے تقوی کا ذریعہ ہے. کدھر کشر ہوتا ہے؟ دین کا کوئی حکم چھوٹا ہوتا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا یہ انسان کے ذہن کا رخ متعین کرتی ہیں. وہ حمید الدین فراہی ایک دن امین حسن اصلاحی شلوار ٹکنے سے نیچے اسے کہنے لگے بھائی شلوار اوپر کر لو. یہ استاد عبدالعزیز علوی حافظہ اللہ میں یہ واقعہ سنایا کرتے تھے. تو اس نے کہا استاد جی آپ انگریزی ادب پڑھے ہوئے, آپ بھی مولویوں والی باتیں کرتے ہیں, سارا دین شلوار میں ہی ہے. انہوں نے کہا کہ مٹی کی ایک چٹکی اٹھائی تو پھینکی ایسے کر کے. کہا کیا پتہ چلا؟ کہا یہ بتلاتی ہے کہ ہوا ادھر کو جا رہی ہے. ایسے پتہ چل جاتا نا جدھر ہوا ہوتی ہے ادھر مٹی جاتی ہے. کہتے سارا دین اس شلوار میں نہیں ہے, لیکن یہ شلوار کا تیرے ٹخنے سے نیچے آنا یہ تیری ذہنی توجہ کی عکاسی کرتا ہے. تیرا ذہن جو ہے وہ بھٹکا ہوا اور بہکا ہوا تیرا ذہن ہے. مانگ الٹی نکالنی یہ کوئی بہت دین کا بنیادی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ تیرے ذہن کی خرابی کی دلیل ہے. اور یہ تجھے تیرے بارے میں بتلا رہی ہے, عکاسی کر رہی ہے کہ تیرے ذہن کے اندر کسی نہ کسی جگہ پر فطور اور خرابی موجود ہے. تو اس کو اب مان نہ مان, تنہائی میں بیٹھ کے سوچ لے کس وجہ سے پسند ہے الٹی مانگ, داڑھی کی سیٹنگ کس وجہ سے پسند ہے, یہ مال والی زندگی یہ ساری خود پتہ چل جائے گا کہ یہ کس وجہ سے پسند ہیں. یہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں, یہ بہت بڑی ہیں. آخری حدیث بخاری شریف کی ہے, مومن جب گناہ کرتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے ہے اور پہاڑ گرنے لگا ہے, اتنا اسے پریشانی ہوتی ہے. اور فاجر آدمی گناہ کرتا ہے تو اسے اتنا ہی پتہ چلتا ہے جیسے مکھی ناک کے پاس سے گزر جائے. اس حدیث کی روشنی میں میں اور آپ ہم تعین کر سکتے ہیں کہ ہم مومن ہیں یا فاجر ہیں. واضح حدیث ہے, کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی اشکال نہیں ہے. مومن کو گناہ سے اتنا ہی ڈر لگتا ہے کرنے کے بعد جتنا ڈر پہاڑ کے نیچے آدمی کو لگتا ہے کہ پہاڑ جب اس کے اوپر گرنے لگا. اور فاجر آدمی کو اتنا کی احساس ہوتا ہے جتنی مکھی جو ہے وہ ناک کے پاس سے گزر گئی ہے گناہ کرنے کے بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جو حق بات ہوئی ہے اللہ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ قبول فرما لے, عمل کی توفیق عطا فرما دے. جو بات غلط ہو گئی ہے وہ شیطان کی طرف سے اور میرے علم کی کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. معذرت پوری کتاب جو ہے وہ بس ہمیں یہ طریقہ کار نہیں آتا اتنا اچھے طریقے سے, پہلی مرتبہ کیا یہ تو حکم یہی تھا کہ پوری کتاب کرنی ہے, لیکن بہرحال جو کوئی ٹوٹی پھوٹی باتیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اسی کو نفع بخش بنا دیں. جزاکم اللہ خیر.